عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمیں فضول الجھنوں میں اور بے مقصد بحثوں میں اور بے فائدہ چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مقصد کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس کے لیے بھیجا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا، جو ہمارا امتحان ہوگا، اس امتحان کی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اصل چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے اعمال کا حساب کرنا اور بڑوں تک پہنچنا اور کرتے کرتے اتنی جرأت اختیار کر لینا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو تولنا شروع کر دینا، اور ان کی جو آپس کے معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دینا اور اس میں الجھ جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم یہ کچھ کر کے اپنا دین بھی برباد کریں گے، اپنی دنیا بھی برباد کریں گے۔ ہم نے یہ سلسلہ پچھلی دفعہ شروع کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے سوال کیا ہوں گے۔ پہلی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ جب قبر میں جانا ہے تو 3 سوال ہونے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال من نبیک۔ یہ 3 سوال ہیں، اور یہ سوال زبانی یاد کرنے سے نہیں، عملی طور پر اس کی تیاری کرنے سے جو ہے وہ ممکن ہوں گے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت، کہ کسی بندے کے قدم اپنے رب کے ہاں ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے، اس کے قدم گاڑ دیے جائیں گے رب کے سامنے، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری۔ نمبر 2 عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کیسے گزاری۔ نمبر 3 عن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4 من این اکتسب وفیما انفقہ، چوتھا سوال کہ مال خرچ کہاں پہ کیا۔ 5واں سوال کہ وماذا عمل فیما علم، کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا علم دیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑے کر کے ہر بندے سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال توحید کے بعد جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ جو نماز میں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو نماز کے سوال میں پھنس گیا پھر آگے تو اس کے لیے رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور حقوق العباد میں پہلا سوال دماغ کے بارے میں ہوگا، خون کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا کہ کسی کا ناحق خون تو نہیں بہایا، یعنی صرف قتل کرنا ہی نہیں، ان سے باقی خون، کسی کو زخمی کرنا، یہ وہ انشاءاللہ ہمارے گمان کا مطابق وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو اصل چیز تو وہی قتل ہے نا، کہ کسی کے ناحق جان تو نہیں لی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ناحق جان لینے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کسی کو قتل کر دینا۔ آج لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، کسی کے لیے جادو کروا دینا، تعویذ کروا دینا، بیمار ہو جاتا ہے وہ موت، یہ بھی اس کے ذمہ ہے، یا کسی کو ابادنا، یا کسی کے بارے میں ایسا کہ کسی کو تکلیف دینا کہ اس کی جان نکل جائے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 4 بڑی بڑی چیزیں ہم نے ذکر کی تھی۔ تو اس کے بعد اگلی چیز جو ہم آج جس کا بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے اس کے جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں سوال کریں گے، تمام اعضاء کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ اعضاء جو ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کو کہاں صرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگے، جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگے. یہ یعنی کہ بلا وجہ فتوے نہ دیں، بلا وجہ ہر چیز میں گفتگو نہ کریں. جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز میں خاموش رہیں. جیسے ہماری عادت ہے نا، ہر سیاسی مسئلے میں اپنی رائے دینا، ہر دینی مسئلے میں اپنی رائے دینا، ہر طبی مسئلے میں اپنی رائے دینا، ہر جو ہے وہ کاروبار میں اپنی رائے دینا، ہر چیز میں اپنی جو ہے نا کوئی نہ کوئی رائے دینا. کوئی بیمار ہو جائے ہر بندے کو نسخہ بتانا، کوئی پریشان، یعنی ہر مسئلے میں رائے دیتے رہنا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کان جو ہے نا اور آنکھیں جو ہے اور دل جو ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا. اس کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے. کان، ان سے کیا سنا، آنکھیں، ان سے کیا دیکھا، ہاتھ کہاں پہ صرف کیا، ٹانگیں کہاں پہ، یہ پاؤں سے چل کے کہاں پہ گئے، یہ دل جو ہے اس میں کس کی محبت تھی. والفؤاد دل کا بھی ہے، دل کے اندر محبت کس کی تھی، اللہ کی تھی یا غیر اللہ کی تھی، نماز کی محبت تھی یا میوزک کی تھی یا گانوں کی تھی، صحابہ کے کرام کے ساتھ محبت تھی یا صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت تھی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت تھی، دین کے ساتھ محبت تھی یا ٹک ٹاکروں کے ساتھ محبت تھی یا اداکاروں اور گلوکاراؤں سے محبت تھی، انسٹار کے ساتھ محبت تھی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ ان اعضاء کے ساتھ کیا کیا. اب دوسرا اس کا معنی یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسا کہ وہ آگے بھی اس کا تھوڑا سا ذکر آئے گا کہ اللہ رب العزت انسان کی زبان بند کر دیں گے، پھر ان اعضاء سے اللہ پوچھیں گے، یہ اعضاء خود بولیں گے، یہ اعضاء خود بولیں گے. آنکھیں بولیں گی، انسان کے کان بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی رانیں بولیں گی، انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ بولیں گے. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز جو ہے انسان کا، ہر جسم کا حصہ جو ہے وہ خود بول کے بتائے گا. تو یہ ہے پانچواں قسم کا سوال کہ انسان کے تمام اعضاء جو ہیں وہ کوئی بھی ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں سارے اعضاء ان سے سوال کیا جائے گا یا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چھٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں سوال. اللہ کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے. تو بتاؤ ان کے بارے میں ہم جواب کیسے دیں گے؟ بس اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا، اللہ بس پردے ڈالے. ہر نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں روز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. نعمتوں کے بارے میں، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ کہاں پہ صرف کی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے، کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے. یہ ساری زندگی شکووں میں گزارتے رہے یا ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے رہے. آپ اندازہ کریں ایک سے ایک واقعہ سے. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے نکلے. کس وجہ سے نکلے؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے. یعنی آپ عام طور پہ روزہ رکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کئی دن روزے رکھ لیتے تھے. ایک روزہ رکھا، دوسرا ملا لیا، تیسرا ملا لیا. وہ پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ کھایا نہیں، کچھ نہیں کھانے پہ ملا. آپ گھر سے نکلے باہر کہ جی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سبب لگا دیں، تو آگے ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر عمر کدھر بیٹھے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بھوک شدت کی ستا رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مسئلہ، میں بھی اسی لیے گھر سے نکلا ہوں.
چلو فلاں انصاری کے پاس جاتے، وہ انصاری دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ کسی دن ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ آپ نے فرمایا چلو آج ادھر چلتے ہیں۔ وہاں گئے، دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا کدھر ہیں؟ تو بیوی نے دیکھا تو صدقے واری اللہ کے رسول ابو بکر و عمر میرے دروازے پہ آ گئے۔ اللہ اکبر! وہ کیسی خوش قسمت ہستی اور کیسا مبارک مقام تھا جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے چلے گئے۔ کہنے لگے جی ابھی وہ آ رہے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے۔ اتنی ہی بات کرنی تھی کہ وہ صحابی پانی لے کے آئے، اللہ کے رسول ابو بکر و عمر کو دیکھ کے نہال ہو گئے خوشی سے، سامان رکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ گئے۔ کہنے لگا آج تک میرے گھر میں اس سے زیادہ معزز مہمان کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا، پانی پیش کیا اور ساتھ ہی کھجوروں کا ایک تھال لے آئے جس میں خشک کھجوریں، تازہ کھجوریں سارے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم وہ چن کے لے آتے کھجوریں، اتنی ساری لے آپ نے۔ کہنے لگے جی مجھے نہیں پتا آپ کو کیا پسند ہے، ساری حاضر ہے، جو آپ چاہیں اس کو تناول فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر عمر کھجوریں کھانے لگے، پانی پینے لگے۔ ادھر انہوں نے جلدی سے بکری پکڑی، اس کو ذبح کیا، اس کا سالن گوشت بنایا اور آ کے آپ کی خدمت میں لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر ہو کے کھایا، ابو بکر عمر نے کھایا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، روز قیامت اللہ رب العزت تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، بھوک نے تمہیں گھروں سے نکالا، ثم لم ترجعوا حتی اصابکم هذا النعیم، تو پھر گھر لوٹنے سے پہلے اللہ نے تمہیں کھانا کھلا دیا۔ میرے بھائیوں سنو، سوچو، ہم دن میں روزانہ تین وقت میں کھانے کھاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد ایک دفعہ کھانا نصیب ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو ہم تین وقت میں 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی یعنی اتنی دفعہ کھانا کھاتے، پھر کبھی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سارا دن گھنٹے 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ناشکری کا کلمہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی طرف دھیان ہمارا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کی نعمتوں کا فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے، جو ہے کتنے دنوں بعد کھانا ملا، تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہم ان سوالوں کا جواب دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، یہاں تو اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، دشمن ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے، جان کا خطرہ ہے، اور گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہو یا کھجور ہے یا پانی ہے، تو کیا ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ دشمن سروں پہ بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا ہاں ان کے بارے میں بھی سوال، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھجور اور پانی ہے۔ اور دیکھ وہ ایک واقعہ ہے نا، وہ جو جنگ تبوک کا، جب وہ ایک وقت آیا تھا کہ جناب ان کو آدھی کھجور ملنے لگی، یعنی پورے دن میں 1 کھجور پھر آدھی کھجور۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آدھی کھجور کیا کرتی ہوگی؟ کہتے اس آدھی کھجور کا احساس ہمیں اس وقت ہوا جب وہ بھی ختم ہوگی، سوائے پانی کے کچھ باقی نہ رہا، ہمیں آدھی کھجور کا بھی احساس ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ان اول ما يسأل عنه یوم القیامت یعنی العبد من النعیم، یہ نعمتوں کے بارے میں جب سوال ہوگا نا، تو پہلا سوال اللہ رب العزت فرمائیں گے الم نصح لک جسدک، کہ الم نصح لک جسمک، تیرا جسم صحیح سلامت نہیں تھا؟ یعنی تیری آنکھیں دیکھتی تھی، تیرے کان سنتے تھے، تیرے پاؤں چلتے تھے، تیرا دل دھڑکتا تھا، سارا کچھ تو سوچتا سمجھتا تھا۔ الم نصح لک جسمک، تیرا جسم صحیح سلامت نہیں بنایا تھا؟ وَنَرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں ملتا تھا؟ یہ تب کی بات ہے جب برفیں نہیں دستیاب تھیں، ٹھنڈے پانی سے مراد جو تازہ پانی ہوتا ہے،
ٹھنڈے پانی، فریجوں کے پانی، کولروں کے پانی، شربت، کولڈ ڈرنکس دستیاب، اور ہماری شکریہ نہیں ختم ہوتے. وَنَرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. اور دوسری روایت ہے، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فل اور فلاں بندے تو ادھر آ. سب بندے کسی کافر کو بلائیں گے اللہ، اے فل تعال، اے فلان بات سنو، الم اکرمک، تمہیں عزت سے نوازا تھا، واسودک، تو بڑا سردار بنتا تھا، وازوجک، تیری شادی کروائی تھی، تیری شادی کروائی تھی، واسخر لک الخیل والابل، گھوڑے اور اونٹ تیرے فرما بردار تھے، ان پہ سواریاں کرتا تھا، ترأس و تروہ، تم سردار بنا دیتا تھا لوگوں پہ، اور بڑی کمائیاں کرتا تھا. بتا تجھے اس دن کی ملاقات کا نہیں پتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اس سے غافل رہا، یہ کافر. پھر دوسرے کو بلایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال، ایک تیسرا بندہ بلایا جائے گا، یہی سوال اللہ کریں گے، تجھے ہم نے الم اکرمک واسودک وازوجک واسخر لک الخیل والابل، کیا کیا تو نے؟ تو کہے گا یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، تیرے رسول پہ ایمان لایا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے صدقات و خیرات کیے، میں نے حج اور عمرے کیے، میں تیرا ذکر کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیرے اعضاء تجھ پہ گواہی دیں گے. یہ کون تھا؟ یہ شخص منافق تھا. کیا تھا؟ منافق. کام سارے کرتا تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سوچے گا کہ لوگوں کے سامنے تو میں نیکیاں کرتا تھا، اب میرے اب کو کہاں سے گواہ آئے گا؟ گواہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دیں گے، پھر اس کے اعضاء بولیں گے، اس کی ران بولے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کا جو ہے وہ کان بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، وہ اس پر گواہی دیں گی کہ یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ دیکھیں یہ سوالات. اس کے بعد بہت سارے سوال ہوں گے، ان میں سے جو ہے وہ ہم ذکر کر سکیں وہ ذکر کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو وعدے وعید ہے، کسی کے ساتھ عہد کیا، کسی کے ساتھ وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کرنا. کوئی کاروباری معاہدہ ہے، کوئی زبان کا معاہدہ ہے، امن اور صلح کا معاہدہ ہے، یا ایک بڑی اہم بات ہے، یہ شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو وعدے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو حق مہر ہے، یہ کچھ لکھوایا جاتا ہے. جیسے بھی لکھا جائے، وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی، عورت والوں نے ہمیں مجبور کر کے ہم سے لکھوایا. بھئی تم نہیں دے سکتے تھے تو تم نکاح ہی نہ کرتے، انکار کر دیں، نکاح سے انکار کر دیں. کیونکہ جو مہر یا جو چیز بھی لکھوائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ شرط پوری کرنے کا جو حق ہے وہ نکاح کی شرط ہے. نکاح کے وقت جو شرطیں لگائی جاتی ہیں سب سے زیادہ ان کا پورا کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے پورے کرو، کیونکہ ہر وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. معمولی کسی چیز کا ریٹ بڑھتا ہے، لوگ سودے سے مکر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زبان کی ہوئی اس سے مکر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا فلاں دن آنا، فلاں دن 15 دن بعد پیمنٹ ہوگی، مہینے کے بعد پیمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مہینے کے بعد مہینے کا چیک دے دیتے ہیں، پھر چیک بونس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جناب وہ اس کے 10-15 دن گزار دیتے ہیں، پھر پیسے دیتے ہیں فلاں دن آنا تمہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب وعدہ خلافیاں ہیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو زبان کی ہے، جو عہد کیا ہے وہ پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، ہر وعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور خاص طور پر جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے گئے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. کچھ لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ جنگ ہوگی تو ہم پھریں گے نہیں، لیکن کتنے منافق ان میں سے پھر گئے، جو بظاہر وعدہ کیا اس میں وہ پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عہد جو ہے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح
انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی ذمہ داریاں دے کے بھیجا ہے. ہر شخص جو ہے اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے یا کوئی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر آپ نے اس کی کچھ تفصیلات ذکر فرمائی. آپ نے فرمایا الامام راع و مسئول عن رعیتہ، جو حکمران ہے وہ ذمہ دار ہے، یا جو بھی بڑا ہے، جو بھی سردار ہے وہ بڑا ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بھی، وہ مسئول ہے اور اس سے اس کے ماتحت سے کے بارے میں سوال ہوگا. والرجل، اور اسی طرح ہر بندہ جو گھر کا سربراہ ہے، راعٍ فی اہلہ، وہ اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا. والخادم راع فی مال سیدہ، اور خادم جو ہے، نوکر جو ہے، ملازم جو ہے، اس سے اپنے مالک کے مال کے بارے میں سوال ہوگا. وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے کام کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگلی روایت میں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. احفظ ذلک ام ضیع، کیا اس کی حفاظت کی ہے یا اس کو ضائع کیا ہے. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ ضیع سے مراد پتہ کیا ہے؟ ضائع کرنا اور اس کو حفاظت کرنا. حفاظت کرنا ان کی دنیا کی حفاظت کرنا، جو ان کی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں. کوئی شخص گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے بچوں کا اپنی استطاعت کے مطابق ان کے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا ہمیشہ جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو تنگ ہی کر کے رکھتا ہے استطاعت کے باوجود. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس ہوتا سارا کچھ ہے لیکن ہاتھ سے نکالتے نہیں، بیوی پریشان، بچے پریشان. لیکن یہ استطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اگر کسی کے پاس ہو ہی نہ تو پھر، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، جتنی اس کے پاس استطاعت اتنی اس کی ذمہ داری. اور دوسری چیز، وہ مالی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ تربیت ہے. تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی. اس پہ تو پیسے نہیں نہ لگتے. مسجدوں میں تعلیم فری ہے، قرآن کے لیے تعلیم فری ہے، نماز کی تعلیم فری ہے، نماز پڑھنے کی ذمہ داریاں، اخلاقی تربیت ان کی کرنا، عقیدہ ان کو صحیح سکھانا، ان کو آداب سکھانے، یہ ساری چیزیں انسان سے سوال ہوگا اپنے بچوں کو سکھائیے کہ نہیں سکھائیں. اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یسأل العبد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت بندے سے بڑے سوال کرے گا. حتیٰ یقول، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھے گا اذا رأیت المنکر ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ، کہ جب تم نے کوئی برا کام دیکھا تو منع کر سکتے تھے، تم نے منع کیوں نہیں کیا، تم نے روکا کیوں نہیں ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اور اگر خاص طور پر اپنے گھر میں برا کام دیکھ کے انسان نہ منع کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی بس وہ کری جاتے ہیں، بچے ہیں جی کیا کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حضرات گرامی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. ان چیزوں میں سے ایک قرآن کریم ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اے پیغمبر آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یعنی کیا پوچھا جائے گا؟ قرآن کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس پہ عمل کیا تھا، اس کے اوامر پہ کو مانا تھا،
اور اس کے نواہی سے رکے تھے، یہ سارے جو قرآن کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، تو اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا اور ان لوگوں سے بھی پوچھے گا جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، چاہے وہ ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، جن کی طرف بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا سب سے اللہ پوچھے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور سوال کریں گے الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وہ جن کی طرف بھیجے گئے نا، یعنی امتیں جو ہیں، ہم امتوں سے سوال کریں گے کہ پیغمبر آئے تھے، ان کے حقوق ادا کیے، ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کیے کہ نہیں کی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بتائیے آپ پہ کون ایمان لایا تھا اور کون ایمان نہیں لایا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اور بھی سوال کریں گے۔ اسی طرح بلکہ ایک انسان کا ہر عمل، جو بھی عمل کرتا ہے نا، ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب سے ہم پوچھیں گے، ان سب سے ہم پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی یہ عمل کرتے تھے، جو بھی یہ عمل کرتے تھے، ہم ان سب کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہم سے نہیں پوچھی جائیں گی، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تاکہ ہم یہ نہ ہو جو ذمہ داری وہ چھوڑ دیں، جو ذمہ داری نہیں ہے اس میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں شخص نے عمل کیا کیا ہے، ہم سے ہمارا یہ سوال ہوگا، کسی کا سوال ہے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ آپ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی کمی کی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا نہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلی فکر اپنی کرنی ہے، اپنی جان کی، اپنے آپ کی، پھر اہل و عیال کی۔ جو اصل چیز ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سادہ سی بات، خاص طور پر جو لوگ گزر گئے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت گزر گئی، جو بھی امت گزر گئی، خاص طور پر یہ صحابہ کرام جیسے عظیم الشان لوگ، وہ گزر گئے، جو گزر گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے کیا ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ گزر گئے ان سے وہ تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں لگائی کہ ہم زبردستی کسی کو مسلمان کریں، زبردستی کسی کو مومن کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو صرف یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری دیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس کے بعد جو جہنم میں جاتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنا مسئول ہے، اپنی ذمہ داری۔ اللہ تعالی ہمیں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔